اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائی وہ اصحاب عقاب کی بھی فرمائی۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ، چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت ہی خوشی بادلوں کے اس گہرے کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ قوم شعیب کے 3 گروہوں پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا۔ بہرحال قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح پوری قوم شعیب کو بھی عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ یہ حضرات وہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم سے خطاب میں فرمایا کہ میں نے تو تمہارے رب کے احکام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ کی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درست کاری اور معاملات کی دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے، وہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح و احوال کے لیے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کا حق پورا نہ دینا انسانی زندگی کو ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ پھر یہ بد اخلاقی بڑھتے حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کا رشتہ منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور حسد دانیت جیسے رذائل کا حامل بنا کرتی ہے۔ سورہ ہود میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قادر الکلامی کی خصوصی صلاحیت سے نوازا تھا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی نوازا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے تمام تر اوقات اپنی قوم کو دعوت دینے میں گزارتے تھے اور ان کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہتے تھے، اور تجارت و خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں انصاف نہ برتنے پر اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے۔ تو اہل مدین کہتے کہ شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں یا اس کو گھٹا کر فروخت کریں، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام۔
جب قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر قائم رہی تو مجبور ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی۔ بد دعا کرتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہاری قوم پر عذاب نازل کرے گا، ہوشیار رہو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب ملا کر 1007 آدمی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پیروکاروں کو لے کر نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر حضرت شعیب علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور بولے کہ اب کیا مصیبت تم پر آ پڑی ہے؟ تم حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب تم سے جدا ہوتا ہوں، یہ حکم میرے خدا نے مجھ کو دیا ہے، اب اس کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب کفار اپنے گھروں میں نیند میں سوئے ہوئے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایسی آگ شہر میں نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ اے میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام دوبارہ مدین میں آ کر آباد ہوئے اور پھر وہاں پر علاقے میں دوبارہ پھل و پھول پھلنے لگے اور پیداوار دوبارہ ہونے لگی۔